وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على محمد حتى أسيرتي أنت وسيلتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. میرے تمام آواز محض محترم معزز آواز علاقہ موضوع علاقہ جناب اللہ حافظ مجیب الرحمان صاحب، جناب جملہ مؤسس خاتمہ یورپی ایران علاقہ قریب جواب یہ مہینہ بڑا مبارک ہے. سارے دین متین کا پورا مشن اور مقصد آپ کے سامنے آیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد. میرے محبوب کے غلاموں، ہوں آواز بہتا یہ سارا دین متین اگر کسی شخص نو سمجھنا ہوگے تو فلسفہ حسین سے. میں جانتا ہوں کہ آپ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام بیٹھے آپ دے سینے مصطفیٰ کریم دی محبت دے نال مودت دے نال آپ دے صحابہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دی تعظیم دے وچ اور اہل بیت دی مودت دے وچ دھڑکتے ہیں. تو میری محبوب کے غلاموں اگر پورا دین سمجھنا ہوگا تو فلسفہ شہادت امام علی مقام سمجھے. سارے دین دی سمجھ تمام ارکان جملہ دین متین دی خوشبو اگر محسوس کرنا چاہتے ہوتا امام علی مقام آپ دی زندگی آپ دی قربانی آپ دا فلسفہ سمجھ. اس واسطے میں چاہتا کہ کسی عام بندے دے شیر نام حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے شیر دے نام اساں اپنی گفتگو دا ابتدا کر. شاہ اصل حسین بادشاہ اصل حسین دین اصل حسین دین بنا اصل حسین سردار دا داد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ اصل حسین. میری محبوب تو میں آپ فرمینن کہ دین دے شاہ بھی آپ ہو پورا دین آپ ہو دین دی خوشبو آپ ہو دین بچاون والے آپ ہو. آپ نے دین متین دا تعظیم حرمت بچاون واسطے سر تلے چھوڑا اپنا ہاتھ نہیں دیتا بیعت الغرض پورے دا پورا دین امام حسین. میری محبوب آقا دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک چیز یاد رکھو کہ آپ اس لجپال نبی دے امتی ہو کہ جہتے مقابل دی ہستی اس گفتگو وجہ کو آپ تے نال کہ تھوڑا سب تو پہلے اندازہ بنے
کہ تسا کوئی عام لوگ نو، تسا کوئی عام امت نو، تسا اس لجپال نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء جتے آکے تمام دین رب کریم تے دو کچھ مقصود ہے یہ مکمل ہو. تاریخ پڑھو وہ بے شک ہزار پیغمبر آئے مگر سے نبی دیا ناتا نہ لکھیا گیا نہ پڑھیا گیا. تاریخ پڑھ گئے اے آپ دا محبوب نبی ہے جدی نات جتے ہم دے اس کل بعد نات مصطفیٰ ہے. اور اس لجپا نواسا امام علی مقام اس آپ نے اپنا پورا گھرانہ پورا گھر بچے اگر قربان کر چھوڑا تو معلوم ہویا کہ مقصد تو کوئی بہت اعلیٰ ہے. ارے رب کریم دا محبوب ہوئے اس دی پوری اگر شہید ہو دی پہیے تو معلوم ہوئے کہ رب کریم نے کوئی اعلیٰ و عرفہ مقصد نواس رسول دے کو حاصل کرنا. ہون رب ذوالجلال فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ اے محبوب اے محمد عربی فرما دے ہو کہ میں تمام نعمتاں معرفتاں بخششاں تمام ہی جو کچھ اعلیٰ و عرفہ ہو سکتا ہے میں رب کریم دی بارگاہ جو لوٹا کے تھانو عطا کر چاہوں. میں نماز حج زکاة دنیا اس دیا نعمتاں خوبصورت چہرے خوشبوہ رنگ جنت کوثر تمام نعمتاں رب ذوالجلال دے کول گدیاں تو تھانو لوٹا چھوڑا مگر میں اس تمام نعمتاں دی کوئی قیمت نہیں منگتی. محبوب سنا آپ فرما چھوڑو کہ تمام نعمتاں دی کوئی قیمت میں محبوب نہیں منگتا. انہوں منگنا اب جو نہیں دے میری ذات تدے والا ہے تجھے چھوڑا ہے نہیں تا منگ کے گھن کے رب کریم دی بارگاہ جو دیتا ضرور ہے خالی کوئی نہیں گیا مگر محبوب تمام نعمتاں تمام مفاتاں تمام بخششاں تمام اعلیٰ مراتب انہاں دا ہی قبول ہے وہ یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى. محبوب سنا فرما چھوڑ کے تمام نعمتاں دا اگر اجر مل قیمت حصول عوض بدلہ اگر مانگتا بات اے مانگ کے میرے مودت میرے اہل بیت دے چمکتے ہوئے ستارے دے وچ دمکتا چل امام حسین ہے اس دی محبت مانگ میرے محبوب دے غلاموں غور ہے توجہ کرو کہ رب کریم ہے محبوب کریم نے تمام نعمتاں دے چھوڑیاں مگر یہ آقا کہ محبوب سونا ہون اگر تمام نعمتاں دے اجر دی صورت کوئی شے منگنی ہے تو وہ امام علی مقام کہ میرے امتی ہو اگر میرے پورے دین تمام دین دیا نعمتاں دا اجر دے بدل دے وچ مصطفیٰ کوئی شے تھوڑے کول منگتا ہے تا یہ منگتا ہے کہ میرے اہل بیت دی مودت رکھے تمام دین دیا نعمتاں بخش ہو گیا مگر بدلے دے وچ عوض دے وچ ایک شے بات مصطفیٰ نے رکھ چھوڑی. امتیو میرے امام عالی مقام دے نال اپنے سینیاں دے وچ محبت رکھ چھوڑا. پاک مصطفیٰ فرمانے کہ امتیو نماز رب دی پڑھنا روزہ رکھنا قرآن رب کریم تا پڑھنا مگر اس وقت پڑھنا جس وقت تھوڑے سے بیٹھا. میرے امتیوں تاری نماز اس وقت قبول ہے تھوڑے روزے قبول ہیں مگر اس وقت کہ جس وقت تھوڑے سینہ تھوڑی نماز تھوڑی اذان تھوڑے جلسے تھوڑے جذبے تھوڑے قرآن حسین. اور میرے محبوب دے چیز یاد رکھا کہ ایک کسے کام دا کرنا ہوتا ہک اس کرن دا انداز پاک مصطفیٰ کریم دے غلاموں یاد رکھ لو کہ ساری خوبصورتی اس انداز دے اندر چھپی ہے. سمجھاؤں واسطے گزارش ہے
کہ ایک کپڑا ہے آپ سارے تن زیب کی دی بیٹھے ایک کپڑا روز اول دیکھو انسان پیدا ہے کپڑے دا انداز بھی آئی اونی آن کدیں ریشمی آن کدیں کھدر ہے مگر کپڑا روز اول کو انسان پیدا ہوتا ہے اپنے تن نو ڈھانپڑ وقت دنال بدلتا کیا ہے انداز سلائی اچھی کڑھائی خوبصورت لباس دا ڈیزائن انداز تا وقت دنال خوبصورتی بتدریج بنتی آئی جتنا ہی اچھا خوبصورت کپڑا گن کے نو جب تک اس دی سلائی اچھی نہ ہوتی وہ بدن تو خوبصورت نہیں لگ سکتی تا کپڑا وہ ہے مگر بدلا کیا ہے انداز اس دا انداز بدل گئے دستار ہے کپڑا ہے انہیں سر تے بلیٹ چھوڑے سر تک جی گیا مگر اس سے کپڑے نو اگر سونی تے لا کے دستار خوبصورت طریقے نال بن کے نو تو ہن اس دا انداز بدل گئے کپڑا وہ ہے مگر ہن سر تے خوبصورت لگتا ہے ایویں موٹر کاراں ہیں کافی صدی ڈیڑھ صدی کول بندیاں پئیاں 76 ماڈل لے کے نو 69 لے کے نو یہ 5 بندے باندھے 4 ٹائر ہیں مگر وقت نہ نواں ماڈل آتا ہے تو شوق قیمت زیادہ ہے کیوں ضرورت 4 بندے پہلی بھی گن رہی ہے مگر ہونا والا ماڈل اس دا انداز اس دا ڈیزائن بدل گیا خوبصورت ہو گیا تو لوگ پرانی دیکھ کے مہنگی پیسے رلا کے بھی نوی موٹر گرنا پسند کریں کیونکہ اس دا انداز بدل گیا بندے وہی 4 یا 5 ٹائر وہی 4 ڈیزل یا پیٹرول وہی تو میرے محبوب تے غلاموں معلوم آیا کہ جس وقت انداز تبدیل ہونے تو معلوم آتا ہے کہ ہن عام کو خاص ہن میں گزارش کرا لنگر آپ نے پکایا ہے لنگر پکایا ہے کئی لوگ آنن دور کو نزدیک کو آپ نے چاول پکائے ہوئے ہیں یا روٹی پکائی ہوئی یا اس سے مبارک تے آ رہے ہو کوئی آیا اس لنگر آپ نے روٹی تو رکھ کے سالن دے چھوڑا لنگر وہ اس نے کھا کے تھا کوئی ہو رہا ہے آپ نے اس نو رسیف کیتا رسیف کر کے چھبی دے وچ روٹی سالن منگری دے اندر پا کے دے چھوڑا معلوم ہویا کہ ہن کوئی خاص ہے پہلا عام ہے ہن خاص ہے لنگر اس نے بھی وہی کھادا ہے وہی دیگ دا سالن وہی اٹا گوندا ہویا وہی روٹی مگر لنگر فرق تو نہیں کیتا فرق کیا ہویا کہ تھوڑا سمجھ آ گئی کہ وہ عام ہے یہ خاص ہے کیونکہ ہن انداز بدل گیا ہن ایک ہو رہا گیا بڑا خوبصورت آپ سارے محبت گئے ہو اس نے رسیف کیتا ہے اس واسطے پہلے کمرہ سجایا گیا ہے خوشبو دے نال معطر کیتا گیا ہے آپ نے اسے ہاتھ دھوائے ٹرے دے وچ کھانا ہے نال کندوری دے وچ روٹی ہے ڈونگے دے وچ سالن ہے نال پلیٹاں ہیں معلوم ہویا کہ ہن خاص بھی نہیں ہن خاص الخاص ہے لنگر ہوئی روٹی ہوئی اٹا اتھائی کندہ گیا سالن اسے دیگی چھ پکا گیا معلوم ہویا کہ ہن انداز سارے نے نظار دیتا ہے کہ ہن عام نہیں ہن خاص بھی نہیں ہن خاص الخاص ہے میرے محبوب تے غلاموں توجہ ہن رب کریم ذکر فرمائدہ پہ اپنے محبوب تے نواسہ پاک دا جس نے پورے دین دی قیمت ادا کر دی رب نے فرمایا محبوب سونا نہیں تے ڈھیر ذکر فرمایا کہ تہیں نماز دا حکم ہے کہ تہیں قرآن دا حکم ہے کہ تہیں ایمان دا حکم ہے کہ تہیں روزے دا حکم ہے کہ تہیں حج اور زکاة دا حکم ہے کہ تہیں امانت و دیانت دا حکم ہے مگر میرے محبوب ہن ذکر سنے حسین دا ہن انداز عام نہیں ہن ہستی بھی خاص ہے اس دا انداز بھی خاص ہے نماز دا حکم ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھی روزے دا حکم آ گیا روزہ رکھی حج دا حکم آ گیا حج کریں محبوب سارے ذکر کو کرے دا گئے مگر ہون ذکر بڑے خاص ہے ہون اس طرح ذکر نہیں کرنا جی میں نماز دا ذکر ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھ چھوڑو ہون انہیں نہیں آکھنا کہ حسین دی محبت کرو ہون انہیں آکھنا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں ساری دین دی علمتا لے چھوڑیاں مگر بدلے دے وچ اجر دے وچ اگر میں منگدا تا ہی کہ حسین دی محبت نہ سبحان اللہ
میرے محبوب ذکر نماز مصطفیٰ کریم تو غلام نماز کوئی عام ہے. ارے پہلی عبادت ہے, فرض اولین ہے, سب کو پہلے سوال نماز کا. مگر ذکر ہوا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھی. محبوب جس وقت حسین دا ذکر آسی وہ ذکر عام انداز دے وچ نہیں آنا, وہ ذکر خاص کرے کہ میں تمام دین دیا نعمتاں تھانوں عطا فرمائیاں اور اجر دے طور تے تے میں ہور کچھ نہیں منگتا. میں اپنی امت دے کول اگر منگدا تا اپنے مودت اہل بیت. کیا مت سمجھیو, پاک مصطفیٰ کریم نے امت نو قیامت تک ایک میسج پیغام دے چھوڑا کہ میرے پورے دین دی قیمت حسین. سبحان اللہ. جس وقت اس اپنا سینہ, اپنے قلب, اپنے اذہان نو دین متین دے نال معطر کر کے تو یاد رکھا ہے کہ ایمان اس وقت کامل ہو سی جس وقت حسین دی محبت ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت. میرے محبوب تے غلاموں کسی دی نماز رہ گئی, ایک رکن رہ گیا, رکن دین ہے نا نماز. کوئی حج نہیں کر سکتا, ایک رکن دین دا ایک رکن حج رہے. کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا, اس دا ایک رکن روزہ رہ گیا. کوئی امانت دے وچ خیانت کر بیٹھا تو اس ایک رکن دے خلاف ورزی کر چھوڑی. مگر پورے دا پورا دین حسین دی محبت ہے. ہن ایک پاسو پاک محمد لجپال نے سیندے پہن کے ترازو گن گنو, ایک پاسو تمام ارکان دین نماز روزہ حج زکات رکھ چھوڑا, ایک پاسے کلہ حسین والا ہے. میرے محبوب کے غلاموں تمام ارکان دین, تمام دین دے ارکان, ایک پاسے اکیلا حسین ہے. سبحان اللہ. پاک محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, آپ دی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے امتیوں اگر آپ دے سینے دے وچ ایمان دا معمولی ترین ذرہ اس کول بھی کم, تیسری مرتبہ فرمائے اس کول بھی کم اگر ایمان ہے تو میں محمد روز محشر اس وقت تک راضی نہ ہو سکتا جب تک اپنے امتی کو جہنم کو کے من کے جنت مگر شرط ہے کہ تھوڑے ایمان سینے دے اندر ہونا لازم ہے. اور وہ پاک لجپال محمد فرماندہ پہ کہ ایمان دا ذرہ معمولی کل معمولی ذرہ اگر تھوڑے سینے دے وچے تو میں محمد راضی نہ تھی سا رب ذوالجلال کو اس وقت تک جب تک اپنے اس امتی نو جہنم کو جنت نہ سبحان اللہ. ارے وہ ایمان دا ذرہ جڑے کہیں فرشتے دی شاید ڈائری دے وچ نہ لکھی سکا ہوئے, فرشتے شاید نہ دیکھ سکے مگر آپ دا دلال تو وہ بھی دے سکے. آپ فرمائے کیا ہے کہ ایمان واسطے شرط حسین دی محبت ہے. ارے تھوڑی اگر کوئی نماز رہ گئی, تھوڑی حج رہ گئی, زکات رہ گئی تو میں محمد ہاں تھوڑی شفاعت کر چھوڑے سکتا. مگر اگر تھوڑے ایمان دے اندر حسین نہیں رہا, اگر بغض حسین آگے تو وقت میرے ودو تھوڑی نماز دا, تھوڑے روزے دا, تھوڑے حج دا میں کوئی سامنے نہیں سبحان ول میرا واسطہ نہیں کہ تسا ایمان اپنا تکمیل ہی نہیں کیتا. اور ایمان تا ایرا ہے, عمارت ایرے دوتے بڑھتی ہے. عمارت تو سجاؤ حج نال, زکات نال, نماز نال, روزے نال, امانت نال, دیانت نال, مگر شرط ایمان ہے. اگر تھوڑے ایمان سینے دے وچ ہے تھوڑے اگر کوئی رکن رہ بھی گیا تو میں محمد ہاں. جس وقت تھوڑا کوئی حجت نہ راسی اس وقت میں محمد تھوڑے بازو جو گن کے اپنے گنہگار امتی نو جنت نہیں کر سکتا. ہن اے ثابت کیا کرنا ہے. ارے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما چھوڑیے تا عملی طور دیتے کر کے بھی تا آپ نے لکھا نہیں آئی. ہن پاک مصطفیٰ کریم مقام سجدہ دے وچ نماز پڑھتے پہ حسین پوچھتے ارے محمد سجدے دے وچ نماز وچ افضل ترین عبادت تھی اور عبادت دا عروج معراج سجدہ ہے. اور پاک محمد سجدے چھیندے امام عالی مقام آ کے محبت نال حضور دے پشت بیٹھ گئے. اور پاک محمد نے اپنا سجدہ تا لمبا کر چھوڑا مگر حسین کو اٹھایا نہیں, حسین کو گرایا نہیں, کیونکہ آپ نے آنکھ چھوڑا کہ نماز رکن ہے, حسین تو کل دین ہے.
ارے عبادت انتظار اچ کھڑی ہے محمد سجدے دے وچ حسین پوچھتے بیٹھے محمد نے فرما چھوڑا ہے حسین تو کل دین ہے نماز تا رکن آئی عبادت کھڑی ہے حسین اس واسطے حضرت خواجہ غریب نواز فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی بنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میرے محبوب تے غلاموں چیز دسو آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو یہ سمجھاون مقصود ہے تو آپ اس چیز کی قیمت دا تعین کریں ایمین فرض کرو رقبہ گنتے آپ علاقے کو پوچھو کہ رقبے دا کیا ریٹ پلاوے دا ہو بارانی دا ہو باغ لگا ہوئے ہو پہاڑی دا ہو بڑے ہوئے دا ہو بنجر دا ہو پوچھو اگر کوئی چاہے کلا 50 لاکھ روپے دا تو سانچو نہیں میاں یہ ریٹ جگہ دی حیثیت کام پیسے زیادہ معلوم ہویا یہ یونیورسل ٹروتھ تھے اس نو کائناتی سچ آتا کہ جڑے تو کہے مذہب نو انکار نہیں ایک تھوڑے سارے مسلک دی گال نہیں عیسائی یہودی بدھ مت ہر مسلک چھوڑو مذہب والا اس شہر بنے کہ ہر شہر دی قیمت اس دی حیثیت دے مطابق آپ کوئی چینی گنن میں دے کلو 70 روپے تو گنن میں دے دکاندار پنا دے جی 150 روپے آپ اکثر نہیں بھی زیادتی چینی تھوڑی پیسے زیادہ آپ گنن میں دے آدھا جی کلو 3 روپے آپ حیران ہو گا سو کہ چینی زیادہ قیمت تھوڑی دوہی چیزاں تو تزین مطمئن نہ ہو کیونکہ جانتے ہو کہ ہر شہر دی قیمت اس دی حیثیت دے مطابق اور میرے پاک مصطفیٰ کریم نے جس وقت قرآن کریم دے اندر لفظ اجر آپ نے بیان فرمایا سمجھا ڈالے سمجھ گیا کہ ہون کوئی گل بڑی خاص ہے رب کریم جس وقت یار نے فرمایا کہ یار سونا کل تو فرما اور لفظ اجر دا استعمال کر تو سمجھا ڈالے سمجھ گیا کہ ہون گل عام نہیں ہون کل قیمت دی گل تھی ہون دین متین دی سارے دین دی قیمت دی گل آ گئی الا المودۃ فی القربى ہون ترازو دے ایک پاسو نماز رکھو حج رکھو زکات رکھو ایک پاسو کلا حسین دی قربانی تو میرے محبوب دے غلاموں تمام دین ایک پاسے اجر دا لفظ استعمال کر کے پاک محمد نے ثابت فرمایا چھوڑا کہ میرے حسین دی محبت تمام دین دے برابر ہے حدیث مبارکہ ہے آقا کریم فرمائدن کہ کوئی شخص بڑھاپے دی حالت دے اندر بڑھا ہو کے اپنے گھر دے اندر بستر دے فوت ہوئے وہ کربلا دے میدان دے وچ لڑتا ہویا شہید نہیں ہویا اس نے کوئی نیزہ نہیں لگا اس نے کوئی تیر نہیں کوئی برچہ نہیں لگا مگر وہ سینے دے اندر امام عالی مقام اہل بیت دی مودت عزت احترام اور محبت رکھتا ہے رب کریم اس پاک رسول اللہ فرمائندن کے بعد شہید ارے تیرا بستر تے مرنا نہیں کیونکہ تیرا حسین دے نال محبت کرنا ارے ایسا تو وہ ہے وہ لجپال ہے کہ ایسا محبت کرنا لے لوں محبت کرنا لے دے نال ملا چھڑیا ارے تو مرا اپنے بستر تے ہی ارے تو مرا اپنے گھر دے وچ طبعی موت ہے مگر ایسا تیرا موت بستر تے مرنا دیکھوں یا تینو کربلا علی نال محبت کرنا دیکھوں ارے تو مرا بستر تے ہی مگر ایسا تینو کربلا دے میدان جو اٹھا چھڑے سو مات شہیدہ تینو شہیدہ دے دان اٹھا چھڑے سو اسے حدیث مبارکہ دا دوسرا رمز کہ اللہ دے محبوب فرمائنا کہ کوئی شخص بڑیا نمازہ پڑھے ہر سال حج کرے اپنی حیثیت کو زیادہ زکاة دے اپنی طاقت کو زیادہ قرآن پڑھے اپنی حجت کو زیادہ تحجت پڑھے جہاد کرے مگر سینے دے وچ بغض حسین لگتا ہے سمجھتا ہوئے کہ دو شہزادیاں دی جنگ ہے دو یزید ہے دو حسین ہے یہ تو دو شہزادیاں دی جنگ ہے تو پاک لجپال محمد فرمائن کہ
کہ اس دے سجدے نہ دیکھنا، اس دی نماز نہ دیکھنا، اس دے متھے تے محراب نہ دیکھنا، اس دی دستار اس دی داڑھی نہ دیکھنا، ارے اس دے ایمان تے کوئی اعتبار نہ کرنا، وہ تو مات کافر، وہ تو کافر دی موت مر گیا، کیونکہ اس نے پورے دین دی قیمت ایک حسین دی عزت محبت مودت ہے. ارے وہ حسین دے نال محبت نہیں رکھتا، وہ بغض رکھتا ہے. اور حسین امام علی مقام کو غلط سمجھتے ہوئے لگا کہ حسین معاذ اللہ کہیں اقتدار دی جنگ کرن گئے، معاذ اللہ. کئی لوگ آتے نہیں کہ یزید تا امیر المومنین ہے، حسین تا فن کے تخت واسطے بادشاہت واسطے گیا ہے، تے دو شہزادیاں دی جنگ ہے. میرے محبوب تے غلاموں، کوئی مولوی کوئی پیر نہیں آتا پیا، یہ پاک محمد عربی آتا پیا کہ اگر کوئی شخص میرے حسین میں میرے آل بیت نال بغض رکھتے ہوئے مرا تو چاہے وہ جہاد کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسی نماز تہجد کا کوئی وقت نہیں، کوئی اعتبار نہیں، اگر وہ مرے تو وہ کافر بھی ہوگا. میرے پاک مصطفیٰ کے غلاموں کون فرماتا ہے؟ یہ دے بارے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ حریص علیکم، کہ میرے محبوب کو بڑا حرص ہے، میرے محبوب کو بڑی لالچ ہے کہ ایک کافر بھی مسلمان ہو گئے، ایک کافر بھی مسلمان ہو گئے. آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی پیارا چہرہ جہنم دے آگے چلے. ارے کسی ٹائم آپ مکہ مکرمہ دی گلیاں دے اندر پتھر کھاندے وقت مگر جذبہ ہے کہ رسول کو مسلمان کرا، رسول کو مسلمان کرا. آپ نے اپنا پورا خاندان چھوڑ دیتا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے. مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے کہ ایک مسلمان ہوئے، اس سے سینے دے اندر نور ہدایت پھیلا گیا. سبحان او کہتے اتنا شوق ہے ایمان دا. ہن وہ اگر کہیں ایمان روزے کلمے پڑھا لانے لوگانے جو نب کے اگر وہ اپنے دین مدین کو کٹتا ہے، سب کو اتنا بدبخت ہے کہ جڑا کلمہ بھی پڑھتا ہے اگر پاک مصطفیٰ ہے کہ نہیں اس دا میرے دین نال واسطہ ہی کوئی نہیں. میرے پاک مصطفیٰ کے معلوم کیا ہوا کہ میں اکثر ایک شعر پڑھتا کہ ایک نقطہ ہے جڑے تو پورا دین مدین ایمان کا مقصود پورے دین مدین کے ملتا ہے. وہ اکثر سرائکی کے شعر پڑھتا کہ لکھ منتا منیا پر لا حاصل، ایک منت کی تی منجار گیا، ایک نقطہ زیر زبردہ سے جڑا سمجھ گیا گھر. میرے محبوب کے غلاموں پورے دین مدین دا واحد نقطہ ایمان، عشق مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ، صحابہ کرام کی عزت، حرمت، محبت اور اہل بیت کی محبت. ارے جس شخص نے اس ایمان کو اپنے سینے کے اندر بسا دیا اور مجھے نماز بھی اور مجھے حج بھی مقبول ہے، مجھے روزے بھی مقبول ہے، کیونکہ اس نے پورے دین مدین کی قیمت سمجھ لی. میرے پاک مصطفیٰ کے غلاموں آخری گل کرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. عقیدے دی قدر فلسفہ امام علی کا. میرے محبوب کے غلاموں، اساں تساں کوئی شے خریدنی ہے، توجہ کرو. میری آواز بغیر مائک دی مائک سی ہوئی تھی. سبحان اللہ. میرے محبوب کے غلاموں، تساں کوئی شے خریدنی ہو تو طریق کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ اساں دکان تے بیٹھے اساں جڑی شے چاہیے ہو اساں دی قیمت پوچھتے. دکاندار مالک کی جدی شے اس وقت دکاندار مالک دکاندار کو پوچھتے ہیں کہ بھی یہ شے سب پسند ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت پسند ہے، اساں قیمت ادا کریں گے اور وہ شے مالک بنا لیں گے. اس شہر کی قیمت جس وقت
ادا کر چکے ہیں اس چیز دے قانونی شرعی سماجی اخلاقی حوالے دے نال مالک بنا مقصود اور طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ دکان یا کہیں جگہ تے جس جگہ تے چیز چاہیے تھی اتنے ورگے قیمت طلب کرو، جیڑا سودا پسند ہے اس سودے دی قیمت طلب کرنے کو بعد اس شے دے مالک کو قیمت پوچھنے کو بعد جڑے نے قیمت ادا ہو ویندی تو تساں اور اساں شے دے مالک بن جاندے ایویں دے کوئی ٹریکٹر کنا بن جاؤ کوئی شے ایویں والی کار رب ذوالجلال نے بھی دکان ایک بزم سجائی سمجھاؤں واسطے مقصود رب کریم نے کتنی تقوی رکھ چھوڑا، کتنی ایمان رکھ چھوڑا، کتنی عشق مصطفیٰ رکھ چھوڑا، کتنی امانت، کتنی دیانت، کتنی شرافت، کتنی صداقت، کتنی روزے، کتنی حج سجا چھوڑے۔ اور کلمہ پڑھنے والے ایمان والے اس بزم اس دنیا دے وچ آئے، کسی نو ایمان دی دولت سودا بڑا پسند آیا، کسی نو روزہ پسند آیا، کسی نو حج پسند آئی، کسی نو عشق مصطفیٰ دی دولت سودا پسند آ گیا تو اس نے مالک بزم مالک دکان رب ذوالجلال نے قرآن کو کھولا پوچھا کہ مولا تیرا یہ سودا میں بڑا پسند ہے۔ رب کریم فرمانا کہ اس سودے دی قیمت کیا ہے، میں یہ سودا گرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا کہ بندو تسا بھی دکانہ سجاندے ہو، مختلف سودے رکھے ہیں، مگر میں تمام سودے دی قیمت ہی کا مقرر کروں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میرے بندو میرے مصطفیٰ کریم تے امتی ہو، آؤ نا جڑا سودا پسند ہے بس سودے دی قیمت ہے کہ میرا مصطفیٰ فرماند ہے کہ تمام دین دے اجر دے طور تے میں یہ منگدا کہ میرے اہل بیت نال محبت کریں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ میرے بندو آؤ نا، جس نے جو بھی سودا پسند ہے خریدنا چاہتا ہے اس سودے دے نال اپنے سینے نو مزین کرنا چاہتا ہے، میرے تمام سودے دا اجر قیمت ہی کہ وہ قیمت مودت اہل بیت۔ میرے محبوب تے غلام جس وقت اللہ کریم نے تھوڑا وسان میں شرف بخشا، یہ کرم ہے رب ذوالجلال دا کہ اس نے سانو امت محمدی دے اندر پیدا کیا۔ میرے محبوب تے غلام نے نقطہ یاد رکھا ہے کہ اس کرم دے وچ تھوڑا سارا ذاتی کمال کوئی نہیں۔ دیکھو نماز پڑھی ایک ذاتی کمال ہے، ہمت کی تھی، روزہ رکھے، تسے رہے، حج کیتے، پیسہ لائے، صحبت سفر دی بھی مکتائی، مگر پیدا ہوئے ہو رب نے یہ پوچھا نہیں کہ بندہ میں تینوں کوئی جانور دی شکل وچ پیدا کرنا چاہ رہا کرنا سکتا ہے، کسی اور نبی دی امت وچ پیدا کرنا چاہ رہا۔ میرے محبوب تے غلاموں تھوڑا سارا زور تک میں نہیں، اگر تھوڑا کہ مشرک دے گھر رب ذوالجلال پیدا فرما چھوڑیا تھوڑا زور کوئی نہیں، مگر کرم کیتا کرم والے کریم نے کہ تھوڑا سانو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے اندر پیدا فرما چھوڑا۔ دوسرا کرم یہ کیتا کہ سانو اور تھوڑا او امت دے اندر او عقیدہ عطا فرمایا کہ ذکر مصطفیٰ بھی، ذکر غلامان اور یاران مصطفیٰ بھی، اور ذکر آل بیت اور مودت محبت آل بیت بھی۔ میرے محبوب تے غلاموں اتنے کرم، ارے رب کریم نے حسین موسیٰ نو نہیں عطا فرمایا، عیسیٰ نو نہیں عطا فرمایا، ادریس یعقوب نو عطا نہیں فرمایا، اگر سانو امام علی مقام عطا فرمائے تو محمد عربی دے وسیلے اور محاوے عطا فرمائے۔ تو میرے محبوب تے غلاموں کس کرم دا شکر ادا کرو، اور بد قیمت رب کریم نے رکھ چھوڑی پورے دین متین دی کہ محبت اہل بیت۔ ہن میرے محبوب دے غلاموں سوال اور جواب واضح ہے، دین بڑا سوکھا ہے، دین بڑا سادہ ہے، دین بڑا آسان فہم ہے، دین نو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، دین تے چلنا مشکل ضرور ہے۔ میرے محبوب دے غلاموں ہن گل اتھے تک تا واضح ہو گئی، ہن قیمت ادا ہو گئی۔ ارے اگر تسا اہل بیت ذکر دی محفل سجائی بیٹھے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ تھانوں
کملی والے نے اتنے کرم دا ہاتھ تے ہے نا ارے کوئی واسطہ کوئی تعلق تھوڑا امام عالی مقام دے نال ہے کہ تھانوں رب کریم نے ایک موقع عطا فرمایا ہن میرے محبوب دے غلاموں ہن جس وقت تساں اپنے سینے نو سجا چھوڑا مودت اہل بیت دے نال ذکر صحابہ دے نال عشق مصطفیٰ دے نال ہن میرے محبوب دے غلاموں آپ دین دی قیمت ادا کر چکے ہو ہن حق بندا ہے کہ تساں مسند رسول تے بہ کے غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ کرو ہن کر سکتے ہو کہ منہ تے چہرے تے داڑھی رکھاؤ اور ذکر مصطفیٰ کرو غلامی مصطفیٰ کرو امانت دا ذکر کرو دیانت دا ذکر کرو سچ دا ذکر کرو ہن تھوڑا حق بنتا ہے کہ تساں اپنے متھے تے محراب سجاؤ ہن تھوڑا حق رکھتے ہو کہ تساں حج کرو امانت دیانت چڑھاؤ جو جو رکن اپنے ایمان دے سجاونا چاہو ارے قیمت ادا کیتی بیٹھے ہو اور اگر کوئی اج بغض اہل بیت رکھتا ہوئے اور مسند رسول تے بہ کے دعویٰ بھی کرے گا کہ میں تا اس مصطفیٰ دا عاشق ہاں غلام ہاں تو میرے محبوب دا غلام ہوں اس دے دعوے تے اعتبار کرے سو اگر کوئی بغض صحابہ رکھتا ہوئے اور غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ کرے میرے محبوب دا غلاموں نہیں جب تک دین متین دی قیمت ادا نہ کرے سو اتنے تک تو سا مالک نہ ہو سکتے یہ ایویں ہے کہ کوئی شخص کیا دکان تے کیے مالک کو قیمت نہیں پوچھی تے کوئی چیز کھس لیتی ہے تو کیا بن گیا ڈاکو اور کھس نہیں سکتا تے آہستہ جی چھپا کے جیب وچ رکھ کیتی ہے تو کیا بڑا چور ارے وہ چور ہو سکتا ہے ڈاکو ہو سکتا ہے مگر غلام مصطفیٰ نہیں ہو سکتا جڑا اہل بیت دے نال بغض رکھتا ہے جڑا صحابہ کرام دے نال بغض رکھتا ہے جڑا عشق مصطفیٰ دا منکر ہے جڑا آپ دے طریق محبت دا منکر ہے میرے محبوب دے غلام مقصود گفتگو ہے کہ رب کریم کا شکر ادا کرو کہ آپ خراج تحسین ہو قابل صد تحسین ہو کہ رب کریم نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمائے کہ آپ کو اس لجپال محمد دا امتی بنا چھوڑا آپ نے سینے دے اندر صحابہ کرام دی محبت رکھ چھوڑی آپ دے اندر اہل بیت تے حرمت ادب رکھ چھوڑا ہے تو میرے محبوب دے غلاموں کیوں نہ میں ناز کرا آپ دے تے اپنے عقیدے تے اپنے ایمان تے اہل سنت دے کہ اللہ رب کریم نے سانو ایک تحفہ عطا فرمایا میرے محبوب دے غلاموں ڈھیر یہ تو روز معاشر لگن دی دیر ہے حال بیان کوئی کیا کرے ارے جس وقت لجپال محمد نے آونا ہے اس کالی کملی والے نے آکھا کہ او میرا غلام ہے فرشتوں تھوڑا اس دا معاملہ نہیں یہ محمد تے اس امتی دا معاملہ ہے میرے محبوب تے غلاموں ساری زندگی دا مول نہیں پہنا ارے جس وقت پاک محمد تسا آسا جائے کہیں حقیر غلام نواب پاکے نوے فرشتوں میرا امتی ہے خبردار اس دے سینے دے وچ میری محبت ہے میرے صحابہ دی تکریم ہے میرے آل بیت دی مودت ہے ارے معاملہ تھوڑا اس دا نہیں میرا تے اس دا معاملہ ہے میں جانا میرا رب جانا آمن دیو میرے محبوب دے غلاموں کیا اس روز ساریاں تھکاوٹاں رہ گئی ارے سانو یہ مقام جسے نے سونا مصطفیٰ آپ بلاوے اس نے ساری حجت مکمل ہو گئی اس دن ناز ہونا ہے تسا اوہ ناز اج کرینے ہیں کہ اللہ رب کریم نے سانو مقام عطا فرمائے میرے محبوب دے غلاموں پاک مصطفیٰ کریم دی حرمت پورے دین تک کول ہے عشق مصطفیٰ پورے دین تک کول ہے جس وقت یعنی حضور نال عشق ہو گئے وقت حضور دی اہل بیت کا مخالف ہو نہیں سکتا وقت اس دعوی جھوٹ ہے اگر کوئی کہتا نہیں جی میں غلام اہل بیت ہوں مگر حضور دے یارہ دا احترام جان دے نہیں میرے محبوب دے غلاموں اے تقول ہے اور اگر میرے والد کریم حضرت پیر سبحانی تا کوئی محب ہے تے میرے نام رکھے نفرت اس دا مراد ہے کہ وہ حضرت دا مرید کوئی نہیں اس تو مراد ہے کہ اس نے ہاتھ دے وچ ہاتھ پا کے درود و سلام دی گونج دے وچ جڑا وعدہ کیتا ہے وعدہ ڈڈو نہیں کیتا وہ زبان نال کیتا ہے وہ اقرار باللسان ہے اقرار بالقلب نہیں تو میرے محبوب دے غلاموں اللہ رب کریم آپ دی یہ خوبصورت بزم آپ دا آمنا آپ دا بیٹھنا آپ دا اس محبت دے نال اس توجہ دے نال ذکر مصطفیٰ ذکر یاران مصطفیٰ ذکر اہل بیت مصطفیٰ سننا اس چیز دا عکاس ہے کہ آپ دے سینے دے وچ محمد بیٹھا ہے
ارے آپ دا دل دھڑکدا ضرور ہے وہ ہے تا گوشت لوتھڑا مگر آواز رب ذوالجلال اور پاک مصطفیٰ دی آتی ہے. تو میرے محبوب دے غلاموں یاد رکھ گنو جتھے مصطفیٰ ہے اتنے شیطان نہیں ہو سکتا, جتھے رحمان ہے اتنے شیطان نہیں ہو سکتا. جہاں سینہ جہاں قلب مصطفیٰ دی آماج گاہ بن رہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. میرا تو ایمان ہے کہ اس کو مٹی کھا ہی نہیں سکتی. کہ شاعر بڑی خوبصورت گل کی تھی, ذرا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے, یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا, میرے دل میں وہ رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم تو غلام جڑا جتنے محمد باندر جان مدینہ آتا ہے, جہاں قلب دے وچ پاک مصطفیٰ دی محبت ہے, اس کا سینہ مدینہ ہے. تے میرا ایمان ہے مٹی اس شہر مدینہ نام مدینہ نو نہیں کھا سکتا. اس واسطے اولیاء کاملین دی مزار آ کر صدیاں بعد ہی کھل ونجن تو تر و تازہ چہرے نکلتے ہیں. ارے سائنسدان دنگ ہوندن, ڈاکٹر دنگ ہوندن, حیران ہوندن کہ ارے صدیاں گزر گئی اور اس کے جسم کو مٹی نہیں دکھا. حیران ہیں مگر انہوں نے کیا معلوم کہ یہ کائنات جس مقصود واسطے جس پاک محمد واسطے بنائی گئی ہوئے اس دا غلام تے اس کو کھاوے مٹی. میرے معمول تے غلاموں جیوے بارش ہر جہاں تے پوندی ہے مگر پھل پھل خوشبودار بوٹیاں ہر جہاں تے نہیں اگتے. ارے عام جگہ تے لدڑیاں تے کچا اگتا ہے مگر پانی تے نعمت ہر جہاں تے پوندا ہے. پھل پھل اتھے اگن تے یا تے کہ محنت کی کہ کامل دے ہاتھ لگے پائے نا تے یا اجھا مٹی زرخیز ہو, ورنہ لدڑی کچا کباڑ اگتا ہے. تو میرے محبوب دے غلاموں یہ نقطہ بھی ہر ولی نے پڑھے مگر سمجھ انہوں نے آئے کہ بخت آنے. میرے محبوب دے غلاموں کچھ تھا وہ نہیں ہن نا جنہوں نے پاک مصطفیٰ نے چند دو ٹکڑے کر کے دکھا چھوڑا, منن والے بن گئے, بخت والے بن گئے, لیکن میرے بے بختے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کوئی جادو ہے. میرے محبوب دے غلاموں کا تو بخت دی, میں تو اپنی ابتدائی گفتگو دی بخت کی تھی کہ ناز آلے ہو بخت آلے ہو کہ رب کریم نے بخت ہم عطا فرمائے کہ سانو عزت مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ, صحابہ کی عزت, حرمت اہل بیت ہے. میرے محبوب کے غلاموں اس واسطے ناز کی کرو, اپنے ایمان دیتے اپنے بچے دے عقیدے دیتے محنت کی کرو, کیونکہ یاد رکھو کہ رزق کا معاملہ ہی نہیں. رزق رب کریم چوٹیاں کیڑیاں مکوڑے ہر کو رزق مل رہا ہے. ارے سمندر کے اندر ایسی مخلوقات ہیں جڑیاں 150 کلومیٹر گہرے سمندر دے وچ ہیں, اتھے روشنی نہیں رہتی, اندھیرا ہے. کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں پتھر آ گئے چل نہیں سکتی نا, اندھارے دے وچ 100 کلومیٹر تھلے بیٹھیاں. ہن سائنسدان نیشنل جیوگرافیکل اتنے پہنچے مگر حیران ہو گئے کہ رب کریم وقت ہوتے رزق تو انہوں نے دیتا. ارے کوئی بھوکی کوئی چڑی پرندہ مکوڑا ہی نہیں سنتا. معاملہ رزق دا نہیں, معاملہ ایمان دا ہے. ارے رب نے اگر بازو سجائی ہے تو اس واسطے سجائی ہے کہ میرے محمد علیہ کون ہے, کہ میرے محمد انکاری کون ہے. ارے جو ترکڑی دا توڑنی رب نے صرف عبادت ہو گیا تو رب کی عبادت کرم دیتا. اربع ملائکہ بیٹھا انہوں نے کھاون کی دوڑ نہ سمن کی دوڑ نہ کوئی اور کم ہے, دن رات عبادت کرنے بیٹھے رب دی اور پاک مصطفیٰ دا درود پڑھتے. ارے عبادت بھی بعد مقصود ہے, پہلے ایمان مقصود ہے, اور ایمان اس وقت کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک عشق مصطفیٰ, حرمت صحابہ اور مودت اہل بیت نہ ہو. تو میرے محبوب غلاموں اللہ کریم آپ کی حاضری نہایت خوبصورت مشکل گزار جناب حافظ مجیب الرحمان صاحب اور جاوید تلوکر صاحب, ملک عمران صاحب اور ملک محمد گلزار صاحب, رحیم بخشویہ صاحب اور جتنا جملہ کمیٹی ہے. اللہ کریم آپ کی محبت, آپ کی خوبصورت محفل, آپ کی جملہ جانی مالی جو آپ نے خوبصورت بند سجاؤں واسطے کی, اللہ نے قبول و منظور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.